السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسی سٹوری لے کر جو آپ کی عقل کو حیران کر دے گی، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی، جو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی۔ اگر آپ اسے پورا سنیں گے تو بہت بہترین بات ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ جو ہے اس کہانی کا ٹاپک ہے میری وفات کے بعد۔ بہت بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ایک نامعلوم ڈائری سے میری وفات کے بعد۔ موسم سرما کی ٹھٹھراتی ہوئی شام تھی، بہت سردی تھی اور میری طبیعت ذرا ناساز تھی، تو میری بیوی صبح بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس نے ادویات چینج کی تھی لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا اور حسب معمول میں خاموش رہا۔ جو میری طبیعت رات گئے بگڑنے لگی تو میری بیوی کچن میں میرے لیے سوپ بنانے کے لیے گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں میری سانسیں اکھڑنے لگی اور ایک سکتہ طاری ہو گیا اور میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے جسم سے نکل رہا ہوں اور چھت کی طرف بڑھ رہا ہوں اور ہواؤں میں تیر رہا ہوں۔ میں چھت تک پہنچا تھا کہ میری بیوی سوپ لے کر کمرے میں آئی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا لیکن اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح میری وفات ہو گئی۔ لاہور والی بیٹی جو بہت مصروف تھی، اسے میں نے بیوی کو پہلے کال نہیں کرنے دی تھی کہ وہ اپنے کام کاج میں، اس کا میاں بہت مصروف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تنگی ہوگی۔ اور دو بیٹے بیرون ملک تھے، انہیں میں نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور ایک بیٹا بیرون ملک کسی تربیتی کورس کے لیے گیا ہوا تھا تو اسے بھی کال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب لاہور والی بیٹی جو رات کی فلائٹ سے گھر پہنچ چکی تھی اور کراچی والی بیٹی بھی اس کے تھوڑے وقفے کے بعد گھر پہنچ گئی تھی، یعنی میری وفات کے بعد۔ تینوں بیٹوں کو اگر کال کی جاتی تو وہ جلدی سے جلدی بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ مجھے جو ہے عصر کے وقت، اگلے دن عصر کے وقت میرا جنازہ تھا اور مجھے دفنا دیا گیا۔ میرے اوپر سلیبیں رکھی گئی جن سے مٹی نیچے آ رہی تھی، جو میرے اوپر گر رہی تھی۔ انگوٹھے میں بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انگوٹھا درد کر رہا تھا، اور وہ میرے اوپر مٹی ڈال کر گھر چلے گئے اور مجھ پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا۔ یہ فرشتے آن پہنچے تھے اور سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایک لمحہ ہوا ہے کہ میری وفات ہوئی ہے، اور میں فرشتوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی وفات ہوئے 5 برس گزر چکے ہیں۔ میں حیران تھا، اور فرشتوں نے مجھے ایک عجیب سی پیشکش کی کہ ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کو نہ کوئی دیکھ سکے گا، نہ آپ کی کوئی بات سن سکے گا، تو آپ دنیا کو دیکھ آئیں اور اپنے پیاروں کو مل لیں۔ تو میں نے اس پیشکش کو بہت زیادہ مناسب سمجھا، تو میں نے پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم دنیا میں رہنا چاہو دوبارہ سے 1 سال کے عرصے گزارنے کے بعد، تو ہم تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں گے۔ تو میں جو ہے واپس آیا، اور میں جب واپس آیا تو ایک گلی میں کھڑا ہوا تھا جو میرے گھر والی گلی تھی۔ تو میں نے دیکھا، جنرل صاحب کو دیکھا تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو کلرک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ٹہلنے نکلے تھے۔ تو میں اپنے گھر کی طرف گیا، تو میں گھر کے پاس پہنچا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ میرے نام کی تختی ہی غائب تھی، اور دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گیا اور میں اوپر اپنی لائبریری میں گیا جس میں نے بے شمار کتابیں رکھی ہوئی تھی، اور بہت اعلیٰ اعلیٰ کتابیں۔ نہ تو وہاں الماری تھی اور نہ ہی کتابیں۔ میں نے رائٹنگ ٹیبل خریدا تھا جو بہت مہنگا تھا، لیکن رائٹنگ ٹیبل کی حالت بالکل خستہ تھی۔ میں بہت چیزیں جو میری بہت عزیز ہوا کرتی تھی،
وہ ایک جیسے گودام میں پڑی ہوں. اتنا بڑا لانچ تھا جو بائیں بائیں کر رہا تھا، یعنی سناٹا تھا، اور اسے ایک گراج کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. میری بیش قیمتی 4 پائیاں جو میں نے سوات سے منگوائی تھی بہت خستہ حالت تھی، جو شاعروں کو بہت پسند تھی لیکن ان کو وہ نہ ہونے کے برابر تھی. میرا دل گھبرا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں دوبارہ سے نیچے آیا. بیوی کچن میں کچھ کر رہی تھی تو میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہارا گھٹنوں کا درد کیسا ہے، لیکن نہ تو میں بول سکتا تھا اور نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا. اس کے ایڑیوں میں بھی درد ہوتا تھا، ادویات میسر آ رہی ہیں یا نہیں میں کچھ نہ پوچھ سکا. تو فون کی گھنٹی بجی، کال چلی، تو مجھے کال سے یہی سنائی دیا کہ بیٹے گھر کو بیچنا چاہتے ہیں اور ان کی بیوی منع کر رہی ہے. لیکن ان کی بیوی مجبور تھی اور اسے ایک بات میری یاد تھی کہ گھر اپنا ہی اچھا، لیکن وہ ان کی ضد کے سامنے بہت مجبور تھی اور وہ مان گئی تو گھر سیل کرنے کی نوبت آ گئی. میں ناظرین یہ کہانی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے انسان کے. تو گھر بیچ دیا گیا. مجھے پتہ چلا کہ میری گاڑی بھی بیچی جا چکی ہے جو میں نے ابھی چند ہفتے پہلے وفات سے خریدی تھی، نئے ماڈل کی. مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نے ہی اصرار کیا کہ اسے بیچ دیا جائے. اسے بیچ دیا گیا اور اس نے اصرار کیا کہ مجھے آلٹو ہی کافی ہے جو پرانی آلٹو تھی. یعنی میری ہر چیز کو ختم کر دیا گیا. میں اپنے بیٹیوں کی گھر بھی گیا جہاں میرا نام تھا ہی نہیں. کبھی کبھی میری نواسی زینب میرا ذکر کر لیا کرتی تھی اور ایک دن امی سے کہنے لگی کہ امی یہ جو بانس والی کرسیاں ہیں یہ نانا ابو لے کر آئے تھے. تو امی نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، مجھے میری دوست کی طرف ڈراپ کر دیں. تو میرا ذکر کہیں بھی نہیں تھا. تو میں شاعروں ادیبوں کی مجالس میں گیا اور وہاں جا کے دیکھا تو وہاں بھی میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا. ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماریوں سے ہٹا دی تھی. میں بہت پریشان ہوا کہ یہ دنیا کا دستور ہے. تو جو مجھے ہر وقت کہا کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ اچھی جو ہے شاعری کرتا ہے، بہت ٹرینڈیبل بات کرتا ہے اور مجھے بہت داد دیا کرتے تھے، وہ مجھے تقریباً بھول ہی چکے تھے. تو ناظرین حالات آپ کو یہ بہت کچھ اگر آپ سوچیں کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جو میرے جانے سے خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھی کسی کے ہونے سے نہیں بڑھ سکے گا، لیکن وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. میں قبرستان گیا، اپنی قبر کی حالت دیکھی تو بہت خستہ تھی. میں نے دوسری قبر کی حالت دیکھی، وہ بھی اسی طرح خستہ تھی. میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا کہ مجھے دوبارہ قبر میں جانا ہے. میں اس دنیا میں اگر آ بھی جاتا واپس فرشتوں سے اصرار کر کے تو میری وہاں جگہ ہی نہیں تھی. یعنی میں ایک نئے کپڑوں میں پابند کی مانند ہوتا، میں ایک آزاد جو ہے دور میں ایک مقبرے کی مانند ہوتا. میں جو ہے وہاں بالکل فٹ نہ آتا. تو اگر میں واپس آ بھی جاتا تو بیوی ہی، میں سوچ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے کہتی کہ آپ نے آ کر میرے مسائل بڑھا دیے. میں اکیلی کسی بھی بچے کے پاس رہ لیتی، لیکن آپ کے آنے سے وہ ہمیں 2 لوگوں کو کہاں سنبھالتے پھریں گے. ناظرین اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور میں نے پھر فرشتوں سے رابطہ کر کے انہیں یہی کہا کہ مجھے قبر میں واپس جانا ہے. فرشتے مسکرائے اور کہنے لگے کہ دنیا میں ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ نہیں کبھی بھی بھر سکے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. یقین جانیے کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا گھر، کاروبار، یہ بستیاں، یہ محل منارے، یہ سارا کچھ میرے ہونے سے چل رہا ہے،
تو یہ ناظرین آپ کا وہم ہے، یہ آپ کا جو ہے بالکل بے حس بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سارا کچھ میرے ہونے سے چل رہا ہے۔ یقین جانیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کوئی فرق 1% بھی فرق نہیں پڑتا آپ کے نہ ہونے سے۔ آپ کے پہلے جانے والوں کے بھی یہی حال تھے، آپ سے پہلے جانے والے بھی بہت بڑے بڑے گزرے ہیں جو یہ سوچتے تھے، لیکن دنیا میں کوئی خلا پیدا نہیں ہوا، ہر جگہ اسی طرح سارا سسٹم چل رہا ہے، اور آپ کے جانے سے بھی کوئی خلا پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس گمان میں نہ رہیں، یہ صرف جو ہے گمان ہے آپ کا کہ آپ کے بغیر دنیا نہیں چل سکے گی، دنیا ہمیشہ سے چلتی آئی۔ ناظرین یہ ہمارے وہم و گمان ہیں، ہماری سوچیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ناظرین 1% بھی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اپنی آخرت کا سوچیے۔ یقیناً یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ کوئی بندہ فکر آخرت میں پڑ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو خود بھی آپ یہی سوچیں کہ دنیا جو ہے آپ کے بغیر بہت بہترین چل سکتی ہے، ہر کسی کے بغیر چلتی آئی ہے۔ تو آج کے لیے دیں مجھے اجازت، کل ملیں گے کسی ایسی ہی سٹوری کے ساتھ۔ اگر سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔